السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن مرآت اخیہ المؤمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، شیشہ ہے۔ شیشہ ہر بندہ اپنے گھر کے اندر جو لا کر رکھتا ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے رکھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس میں دیکھوں اور سنور جاؤں، تاکہ جب میں باہر جاؤں تو کوئی مجھے طنز نہ کرے، مذاق نہ کرے۔ مومن کے لیے شیشہ ہے، وہ اس کی اصلاح کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے، تاکہ میرے مسلمان بھائی کو کوئی دوسرا ذلیل رسوا نہ کرے۔ ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ ہر کوئی میرے لیے شیشہ ہے، اور کسی کو بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ میں دوسرے کے لیے شیشہ ہوں۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے اصلاح کے محتاج ہیں۔ ہم یہ جو درس و تدریس کا سلسلہ رکھتے ہیں، اس میں مقصد سب سے پہلے اپنی اور پھر لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہی توقع ہمیں آپ سے ہے کہ آپ ہماری اصلاح کریں، ہم آپ کی اصلاح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل کون ہے یہ تو میرے اللہ کو پتہ ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہونے والا، مصلی پہ کھڑا ہونے والا، یا پیچھے صف میں کھڑا ہونے والا، یہ اللہ کو پتہ کون افضل ہے۔ کس کی نماز میں کس کو کتنے نمبر ملے یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو مصلی پر کھڑا اس کے نمبر زیادہ اور پیچھے والوں کے تھوڑے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب کے ہاں مصلی پہ کھڑے ہونے والے کی نہیں ہے اور پیچھے والوں کی ہے۔ یہ تو دلوں کے معاملات ہیں نا، کہ کون کس نیت سے کھڑا ہے، کون کس طرح کھڑا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں بعض دفعہ بعض چیزیں سمجھنے میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ غلط فہمی کی وجہ کم علمی بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کچھ دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں، ضد بازیاں۔ یہ تو میں نہیں اس کے بارے میں بات کرتا۔ تو میں بھائیو آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا عمل دیکھتے نا جو معمول سے ہٹ کے ہوتا، یا آپ کی کہی ہوئی بات سے ان کو بظاہر مختلف نظر آتا، تو وہ اللہ کے رسول سے ضرور پوچھتے کہ آپ نے ہمیں ایسے کہا تھا اور اب ایسے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کا جب نواسا بیٹا فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا؟ آپ نے تو نوحہ سے اور ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور اب آپ خود رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دل کی نرمی ہے، یہ بے اختیار آنسو ہیں جو غم پر نکلتے ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جس سے میں نے منع کی ہے۔ اب صحابی نے بات پوچھ لی، اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ اگر وہ نہ پوچھتا تو دل میں آ سکتا تھا کہ نبی ہمیں کچھ کہتا ہے اور نعوذ باللہ خود کچھ کہتا ہے۔ بھائیوں، اس دور میں انبیاء تو نہیں ہیں، لیکن انبیاء کے وارث کمزور ترین علماء ہیں۔ یہ علماء حقیقتاً کمزور ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی اور دیگر معاملات میں بھی۔ ان پر شیاطین کے جو حملے ہیں وہ عام بندے سے سینکڑوں گنا زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان سمجھتا ہے کہ یہ دین کا داعی ہے، اس کو میں اگر بگاڑوں گا تو میرے لیے لوگوں کو بگاڑنا آسان ہو جائے گا۔ ایک طرف وہ عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی کرواتا ہے، دوسری طرف لوگوں کو بدگمان کرتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی چیز دیکھیں جو قابل اصلاح ہو تو ہمیں کہہ دیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور سے اس کا تذکرہ کریں۔ آپ اپنے نامہ اعمال میں بھی غیبت لکھوائیں گے اور بدگمانی لکھوائیں گے، اور مزید اصلاح بھی نہیں ہوگی، انتشار ہوگا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک عالم کے ذہن میں کوئی حدیث اور کوئی مسئلہ ہے، آپ کو اس کا نہیں پتا،
اس وجہ سے آپ کہتے ہیں لو جی وہ تو بندہ ہی عمل نہیں کرتا حدیث پہ. مثال کے طور پہ میں کھڑا ہو کے پانی پیتا ہوں, میں نے حدیث پڑھ رکھی ہے, تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا. لوگوں نے کہا تم کھڑے ہو کر پانی پیے, اللہ کے رسول نے تو کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کی. انہوں نے کہا کہ ان رأیتمونی اشرب قائما فقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرب قائما وان رأیتمونی اشرب جالسا فقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشرب جالسا. مجھے کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھو گے تو اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھڑے ہو کر پیتے دیکھا, اور اگر بیٹھ کر پیوں گا تو بھی میرے لیے اسوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سوال کیا, اشکال ختم ہو گیا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک رکعت رہ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کی فضیلت سے محروم کرے, لیکن بعض دفعہ رہ جاتی ہے سستی, یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی گناہ کی سزا بھی انسان کو دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی سے پیچھے کرتا ہے. یہ بھی بعض دفعہ انسان کو اس کی کوتاہیوں کی سزا ملتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم سب ایسے ہوں. لیکن میں جب رہ جاتا ہوں ایک رکعت تو میں اس رکعت کو بڑی تیزی سے پڑھتا ہوں. میں کیوں تیزی سے پڑھتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے سامنے ایک اور خیر کا دروازہ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتے جائیں. ابلیس شیطان اپنا کام کرتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے نا کہ ابھی وہ نماز رہتی ہے ان کی, یار پتہ نہیں کب فارغ ہوں گے, وہ کہتا ہے چلو چلو چل کے سو جاؤ. وہ لوگوں کو اٹھاتا ہے. ہمارے دل میں یہ حرص ہوتا ہے کہ بھائی میری انفرادی عبادت سے بہتر ہے کہ ایک اجتماعی عمل ہو جائے. میری لمبی نماز کا فائدہ مجھے ہے, لیکن اگر میں جلدی مختصر کر کے کسی فارغ وقت میں نفل پڑھ دوں گا تو میں لوگوں کو فائدہ پہنچا دوں تو یہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ میں اکیلا اتنی لمبی نماز پڑھ دوں. شاید کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو جی جمعے کے دن آپ کہتے ہیں کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر پوری پڑھا کرو, اور خود جب آپ رکعت رہ جاتے ہیں تو آپ سجدہ اور دہر تو نہیں پڑھتے. بھائیوں یہی سوچ ہے اس کے پیچھے کہ جس کی وجہ سے آپ کو علم نہیں کہ شاید کبھی جب پوری جماعت رہ جاتی ہو, اپنے گھر پہ کوئی پڑھتا ہو تو شاید وہ پوری سورہ سجدہ اور دہر پڑھتا ہو, کیونکہ اس نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے. اس کو پتا میرے درس سننے والا کوئی نہیں, وہ پوری پڑھتا ہو اکیلا بھی. لیکن جب جماعت ہوتی ہے وہ یہ چیز سوچتا ہے. اس پر دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطیب خطبہ دے رہا ہو, کوئی مسجد کے اندر آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے, فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا, وہ 2 رکعتیں پڑھے اور اختصار سے پڑھے, لمبی رکعتیں نہ پڑھے. کیوں لمبی نہ پڑھے؟ کیونکہ واز کا وقت ہے, ایک اور عبادت ہے, اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عبادت جو ہے درس و تدریس کی, کم از کم ہم اس خیر سے جس کی وجہ سے 50-60 بندے مستفید ہوتے ہیں, کم از کم ان کو اس سے محروم نہ ہونے دیں. اسی لیے ایک خیر سے جلدی اس لیے نکلتے ہیں کہ دوسری خیر میں داخل ہو جائیں. یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لوگوں کے لیے مسئلہ اور اپنے لیے مسئلہ ہو. اور اگر کوئی ایسی کیفیت ہے, یہ تو دلوں کے معاملات ہیں نا, یہ تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ایسا نہیں ہے. یا بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی آپ جو بات ہمیں کہتے ہیں آپ اس پر عمل بھی کریں تو پھر ہم کریں گے. یہ اشکال اکثر ان لوگوں کے دلوں میں آتا ہے جنہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا. جس نے اللہ کے لیے کرنا اس کو کیا لگے میرے عمل سے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, جب تم ہدایت پا گئے تو تمہیں کسی سے کیا لگے کوئی گمراہ ہو کے ہدایت پر. کیا آپ کے نیکی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں نیکی کروں؟ نہیں. آپ خود سوچیں, دنیا داری میں اور دیگر معاملات میں آپ ایسے نہیں ہیں کہ فلاں کرے گا تو میں کروں گا, نہیں تو میں بھی نہیں کروں گا. فلاں دکان کھولے گا تو میں کھولوں گا, نہیں تو میں بھی نہیں کروں گا. نہیں بھائی, عقل مند اور دانا آدمی جو ہوتا ہے وہ بات کو دیکھتا ہے, بات کرنے والے کو نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا بات کون سی ہے, کیسی بات ہے, بات اچھی ہے تو لے لو, بات کرنے والے کا اپنا عمل ہے کہ نہیں ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ابلیس آیت الکرسی بتا گیا
انہوں نے اس آیت الکرسی کو اللہ کے نبی کی مہر لگوائی اور لے لیا. خالی ابلیس کے کہنے پر نہیں لیا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تصدیق کی تو پھر لیا، نہیں دیکھا کہ کہنے والے کا عمل کیسا ہے. بھائیوں، بعض دفعہ شیطان آپ کو اس وجہ سے ایک نیکی سے دور رکھتا ہے کہ مولوی صاحب آپ خود تو عمل کرتے نہیں ہیں. عقل مند اور سمجھدار آدمی ان چکروں میں نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے بھائی مجھے اس نے خیر کا رستہ دکھا دیا، اس کا اس پر بھی شکریہ کہ اس نے مجھے خیر کا رستہ دکھا دیا. اب وہ اپنے عمل کا اللہ کو جواب دے. وہ باطن میں کیا ہے، وہ تنہائی میں کیا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا، اللہ جانتا ہے. لیکن اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اس نے مجھے سیدھا رستہ دکھایا، بتایا، میں اس پہ عمل کروں گا. وہ کرتا کہ نہیں کرتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ. یہ سمجھدار لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے. اور اکثر اس طرح کے اعتراضات ان لوگوں کی طرف سے نہیں آتے کہ جو خیر کے حریص ہوتے ہیں. اکثر یہ اشکالات ان سیدھے سادے لوگوں کے دلوں میں ابلیس یہ ڈالتا ہے کہ جو بیچارے پہلے سے بھی خیر سے معلوم ہوتے ہیں کہ جی آپ اگر عمل کریں گے نا تو ہم عمل کریں گے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جن پہ اللہ کا شکر ہے کسی کبھی عمل چھوٹا نہیں ہے، اس پہ بھی عمل نہیں ہم کا. یا تو ان سب چیزوں پہ عمل ہوتا ہے نا تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک اعتراض پیدا ہو چکا ہے، اشکال آگے سے. جن چیزوں پہ شروع سے عمل ہوتا آ رہا ہے کبھی ان پر کوتاہی نہیں ہوئی، اس پر بھی عمل نہیں ہے. تو یہ ایک سمجھدار آدمی. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان آتے آتے اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ گئی، کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میری عبادت سے یہ چیز آ گئی. مثال کے طور پہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ ایک بندہ وہ ہے جو جلدی سے چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، اور ایک بندہ وہ ہے کہ یار یہاں پر اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ اکیلا بندہ ہے. واللہ آپ اس کی خدمت کے لیے رک گئے، آپ کو دوہرا اجر ملے گا. نیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت کا ثواب دے گا اور اس کی خدمت کرنے کا آپ کو علیحدہ اجر ملے گا. تو یہ چیزیں ہمیں ساری کی ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو بہرحال ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو صبح و شام درس دیتے ہیں یا آپ سے جو مجلسیں کرتے ہیں، ہم دل میں ہے بھی اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی نوکری نہیں سمجھتے، ہم اس کو دعوت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. نوکری کرنے کے اور بھی بہت سی جگہیں ہیں اور بھی بہت سے طریقے ہیں جہاں پر اچھی تنخواہیں نہیں جا سکتی، لیکن ہم اس کو دین کی خدمت سمجھ کے کرتے ہیں. تو آپ بھی دین کی خدمت سمجھتے ہوئے اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہو، ہمیں خلوت میں تنہائی میں میسیج کے ذریعے کسی اچھے انداز سے کسی بھی طرح مل کے آپ کہہ دیں. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بات آپ نے تنہائی میں کی ہے لیکن اس کا جواب میں نے تنہائی میں نہیں دیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے ذہن کے اندر یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ بات اور ساتھیوں تک بھی جا چکی ہے، تو میں ایک بندے کو اگر جواب دوں گا تو ممکن ہے یہ باقیوں کو نہ بتائے. تو اس لیے بعض دفعہ اس کا جواب اجتماعی مجلس کے اندر دینے کا انتظار کیا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ علماء غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں. ان کے اندر وساوس اور شیطان کے حملے عام بندے سے قدرے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو پھسلاؤں گا نا، اس سے غلطی کرواؤں گا تو پھر بات بنے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ کسی کی ماضی کی غلطیوں کو یاد نہیں رکھتے. اگر آپ اپنے آپ کو روزانہ بدل رہے ہیں نا تو کوئی بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے. ہمیشہ آپ کسی کی بچپن کی کاپی سنبھال کے رکھ لیں کہ جب وہ الف با تا لکھا کرتا تھا، بعد میں وہ بہت اچھا خطاط قلمکار بن جائے، آپ اس کو کہو کہ مجھے پتا ہے جیسے تو الف بے لکھا کرتا تھا، تو یہ آپ کی کم ظرفی ہے. انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے کہ جو پھولوں پہ بیٹھے، مکھی نہیں بننا چاہیے کہ جو جراثیم اور پنچھی پھوڑوں پہ بیٹھتی ہے، گندگی پہ بیٹھتی ہے. شہد کی مکھی بننا چاہیے، خوبیاں چننی چاہیے، کمزوریوں کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. ہاں اصلاح کے لیے کسی کو ضرور کہنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا